جو ایمان مجھے رب کے سامنے نہیں جھکا رہا، وہ ایمان مجھے رب کے دربار میں سرخرو کیسے کرے گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح ترین حدیثیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کفریہ کام کر رہے ہیں، آپ شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کہ ہم اہل ایمان کی اور اہل کفر کی شناخت کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اہل ایمان ہے، جو نہیں پڑھتا وہ اہل کفر ہے۔ اور پھر خاص طور پہ تو مساجد کا اہتمام، اس کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اتنی سستی ہے، پہلے تو نماز پڑھتی نہیں، اگر پڑھتی بھی ہے تو بس دکان پہ مصلی بچھایا نہیں پڑھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ان کا گھر مدینے کے دوسرے کونے پہ تھا، دوسری نکر پہ تھا، مسجد نبوی دوسرے کونے پہ ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے، میں نابینا ہوں، مجھے بالکل دکھائی نہیں دیتا، اور مجھے لانے والا کوئی سہارا بھی نہیں، میرا گھر بھی بہت مسافت پہ ہے، رستے میں جو ہے نالیاں بھی ہیں اور خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، کبھی دیواروں سے الجھتا ہوں، کبھی گرتا ہوں، تو اتنی ساری مشکلات میرے لیے ہیں، اور وہ ہر بندے کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ باقی ان کے جو حضر تھے وہ بالکل صحیح تھے۔ تو کہہ رسول اللہ میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آج 2 قدم میں مسجد ہے تو ہم مسجدوں میں نہیں آ رہے، 2 قدم پہ مساجد ہیں تو ہم مسجدوں میں نہیں آ رہے اذان سننے کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہونے کے بعد اپنا عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ کے لیے آنا اتنا دشوار ہے، اتنا مشکل ہے، چلے ٹھیک ہے آپ کو رخصت ہے کہ آپ نہ آئیں، آپ کو رخصت ہے آپ نہ آئیں۔ لیکن جیسے ہی وہ مجلس سے اٹھے، نبی علیہ السلام نے دوبارہ بلایا اور پوچھا میرے یار، میرے دوست، میرے ساتھی عبداللہ، کیا تمہارے گھر تک بلال کی آواز جاتی ہے اذان کی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے؟ کہ رسول اللہ آواز تو آتی ہے۔ کہا عبداللہ اگر آواز آتی ہے تو پھر کوئی بھی عذر رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، پھر آپ کو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، رب کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، رب کو صرف میری فکر کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے میرے اندر تڑپ کتنی ہے، جستجو کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے گھر سے وضو کیا ہے، خطائیں تو اللہ نے وہیں پہ معاف کر دی، کبھی آپ نے نیت کی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب تو وہیں پہ لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف تڑپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر تڑپ کتنی ہے اللہ کے دربار میں جھکنے کی۔ اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید، فرمایا کہ اگر مجھے معصوم بچوں اور بیماروں اور خواتین کا خوف نہ ہو تو میں ایسے مردوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجدوں کے رخ نہیں کر رہے، تو مسجدوں میں نہیں آ رہے۔ بھائیو، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور جنتی ٹکڑے ہیں۔ آج آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ بھائی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہر بندہ ایک نہیں 2 ہاتھ کھڑے کرے گا کہ بھائی میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، جب تم جنت میں آؤ تو خوب کھاؤ پیو، جب تمہارا گزر جنت سے ہو تو خوب کھاؤ پیو، وہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تم شاہی مہمان ہو، تم خالق و مالک کے مہمان ہو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ دنیا میں جنت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اللہ کے جو گھر ہیں، جو مساجد ہیں، یہ جنتی ٹکڑے ہیں، جب ان کے اندر آؤ تو خوب کھانے پینے سے مقصد یہ ہے اپنی روح کی غذا کا اہتمام کر لو، اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیجیے۔ لہٰذا بھائیو، فرشتے اگر میرے اور آپ کے بارے میں جا کے یہ گواہی دے دیں کہ اللہ فجر میں گئے تھے تو وہ سو رہا تھا، فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کیونکہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں ڈبل فرشتے ہیں، جو آئے ہیں وہ بھی ہیں، جو جانے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ڈبل فرشتوں کی جماعت اب نوٹ کر رہی ہے کہ اذان فجر ہو گئی لیکن میں اٹھا نہیں، میں نے رب کا حکم نہیں مانا، اور میں نے اپنے دن کا آغاز رب کو راضی کرنے سے نہیں کیا بلکہ شیطان کو راضی
اور جا کے فرشتوں نے بتا دیا کہ اللہ تیرا بندہ نہیں اٹھا، تیری یاد نے اسے نہیں اٹھایا، تیرے ذکر نے اسے نہیں اٹھایا، تیرے خوف نے اسے نہیں اٹھایا، تو بھائی تصور کریں کہ پھر اس کیوں کا جواب اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی بتا تو فجر میں کیوں نہیں اٹھا، تو میں اس کیوں کا جواب کیا دوں گا؟ تو بھائیو اپنی زندگیوں کو غنیمت جانیں، اور جو ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے اندر پہ ڈالی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں زندگیوں میں سکون کیسے آتا ہے، اطمینان کیسے آتا ہے، آپ کی مشکلات کیسے اللہ تعالیٰ بن مانگے پوری کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز، اس وقت بھی فرشتوں کی جماعت دونوں موجود ہیں، جو صبح سے آئے ہیں عصر تک موجود ہیں، اب انہوں نے عصر کی نماز پڑھ کے جانا ہے، اور دوسری جماعت عصر سے پہلے آ چکی ہے، اب دونوں جماعتیں موجود ہیں۔ اگر تو عصر پڑھ لی تو اللہ نے پوچھا فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، تو فرشتے بتاتے ہیں اللہ جب گئے تھے تب سجدے میں تھا، جب آئے تھے پھر بھی سجدے میں ہیں، تو پھر فرشتے اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، اللہ ہم التجا کرتے ہیں اس بندے کو قیامت کے دن تو معاف کر دینا، حساب نہ لینا۔ فرشتے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کے پاس دعاؤں کے لیے جا رہے ہیں جنہیں اب ایمان کا پتہ نہیں، جنہیں پاکی پلیتی کا پتہ نہیں، جنہیں طہارت صغریٰ اور کبریٰ کا پتہ نہیں، ان کے پاس لمبے چوڑے سفر کر کے دعائیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرشتے خود ہمارے پاس آ رہے ہیں اور رب کی عدالت میں جا کے ہماری گواہیاں دے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دینا، حساب۔ لیکن افسوس کی بات، میرے نبی کی یہ پیاری پیاری سنتیں اور میرے نبی کی پیاری پیاری باتیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ فجر کی اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں، تو فرشتے ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آسان ہوتا ہے کہ مشکل؟ بہت ہی آسان۔ اور جب آپ صبح فجر کے لیے اٹھے ہیں تو آپ کی پہلی فتح ہے شیطان کے خلاف، اور سارا دن آپ کا خیر و برکت والا۔ لیکن اگر آپ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھے اور شیطان آپ کو تھپیاں دیتا رہا تو سو جاؤ کہ بڑی لمبی رات ہے، بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم اچھا پڑھ لیں گے، جماعت نہیں تو بعد میں پڑھ لیں گے، اب شیطان سلا رہا ہے تاکہ نماز کا وقت قضا ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، تو پھر شیطان کہتا چلو جی میرا کام تو ہو گیا، تو میں اب فتح میرے خلاف ملنی تھی لیکن اب مجھے فتح مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ناک کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ اس سے مراد رسوائی ہے کہ ہم نے رحمان کو خوش کرنا تھا، نہیں کیا، ہم نے شیطان کو خوش کر دیا ہے، اور پھر ہمارا سارے کا سارا دن جو ہے وہ نحوست میں گزرتا ہے۔ آج ہم چیزوں کی طرف نحوست کی جو ہے نحوست کو چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں مہینہ منحوس، فلاں پرندے کی آواز منحوس، فلاں جانور منحوس، میرے گھر میں جو نئی عورت آئی جس سے میں نے شادی کی وہ منحوس، اور بھائی میرے اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سورج نکل آیا، اس دن میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں اور ہم سے توفیق مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف تڑپ چاہیے، اعمال نہیں چاہیے۔ دوسرا عمل وہ بھی بہت ہی آسان، لیکن حضرت جی کا اس کا بھی بڑا ہی اجر و ثواب، بہت زیادہ اجر و ثواب، جس کے مطابق جامع ترمذی کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے قدسی کہ جو بندہ یہ 4 رکعات دن کے شروع میں ادا کر لیتا ہے میں رات تک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق و مالک کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کہہ رہا ہے، سب کی مشکلیں حل کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ کہہ رہا ہے، سب کو شفائیں دینے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ 4 رکعات دن کے شروع میں پڑھ لیتا ہے رات تک میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور شیخ نے سیمن اور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتاویٰ جاتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، بہت سارے احباب کو شاید اس کا نام بھی نہ پتہ ہو، جسے اشراق کی نماز کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا، اور اس کا اس حد تک اہتمام فرمایا کہ
بھی حکم دیتے، اپنے ازواج کو بھی حکم دیتے کہ بھئی یہ 2 یا 4 رکعات بڑی فضیلت والی ہے اور ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، رب سے دعائیں کرتا رہا، یعنی فضول بات کوئی نہیں کی، دنیا جہاں کی سیاست کی باتیں نہیں کی، لوگوں کی غیبتیں نہیں کی، ایک دوسرے کی جو ہے عزتیں نہیں اچھالی، مسجد میں بیٹھ کے صرف اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کے سامنے رویا گڑگڑایا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، اشراق تک رب کو یاد کیا ہے، پھر اٹھ کے اس نے 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کی ہیں۔ جامع ترمذی کی بالکل صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ تو ذات ذکر آج کل حج کتنے کا ہے؟ غریب آدمی کی حساب میں حج کرنا یا عمرہ کرنا ہے، ایک ایسا مزدور جو سارا دن محنت مشقت کرتا ہے تو رات کھانے کے لیے اس کے پاس چند روپے آتے ہیں، ایسا بندہ ایسی نیکی کیسے کر سکتا ہے کہ جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سے بھی اوپر جا چکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ روز اس کا ثواب دینے کے لیے خالق و مالک جو ہے منتظر ہیں، لیکن افسوس کے ثواب دینے والے محروم ہیں۔ ثواب دینے والوں کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 رکعات کے اندر یا 2 رکعات کے اندر کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ رکھے ہیں، کون ہے تم میں سے جو ہر جوڑ کے بدلے 1 درہم روزانہ اللہ کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے، صدقہ کرے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت کوئی نہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نادار، غریب، مجبور، مقہور تھے، روزانہ یا رسول اللہ 360 دینار یا 360 درہم کیسے خرچ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں وہ بڑا آسان دین ہے، ان دین یسر، یہ آسانی والا دین ہے، مشکلات والا نہیں ہے۔ اگر پیسے والا آدمی پیسہ خرچ کر کے رب کو راضی کر رہا ہے تو اللہ نے اس کا متبادل پیش کیا ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہوتی ہے، تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو وہ ایک صدقہ کرنے کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لہذا تم کثرت سے ذکر کرو، اس کا ثواب الگ ہے اور صدقے کا ثواب الگ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت میں 2 یا 4 رکعات پڑھ لو، تمہارے سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ دیکھیں فوائد کتنے ہیں، کتنے بہترین فوائد ہیں کہ وہ ثواب جو ہم نے پیسوں سے حاصل کرنا تھا، وہ پیسہ جو محنت سے کمایا جاتا ہے، اور ہر بندے کی وسعت بھی نہیں ہے کہ روزانہ اتنا خرچ کر سکے، اتنے وسائل ہر بندے کے پاس نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا دین اور ایسے خوبصورت اور آسان ترین اعمال امت کے ہر فرد و بشر کے لیے بیان کروا دیے، اس پہ عمل کرنا غریب کے لیے بھی اتنا ہی آسان جتنا کہ امیر کے لیے۔ تو لہذا اشراق کی نماز حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق قبیلہ بنو سلف کے ساتھ تھا، ابھی آقا اسلام نے ہجرت نہیں کی تھی تو مکہ میں ہی پوچھتے پوچھاتے آ گئے، جو حق متلاشی ہوتے ہیں انہیں لمبے سفر بھی کرنے پڑے، دشواریاں بھی جھیلنی پڑے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن حق پہ پہنچ کے چھوڑتے۔ آج ہمیں بالکل کوئی تڑپ نہیں کہ حق کیا ہے، جبکہ آج حق کو جاننا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اب وہ پہنچے اور آ کے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کو مانو، اسے اپنا خالق مالک مانو، اسے اپنا حاجت روا مشکل کشا مانو، مصیبتوں میں، مشکلات میں، بیماریوں میں صرف اسی کو پکارو۔ کہا اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ غرباء کا خیال رکھو، مساکین کا خیال رکھو، یتیم بیواؤں کا خیال رکھو،
ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں تو کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا۔ کہا میں سب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا قبیلہ اور مکے کے گرد و نواح کے لوگ جو ہیں ابھی اسلام کے اور مسلمان کے دشمن ہیں، جب مناسب وقت آئے گا پھر اعلان کر دینا، ابھی تم واپس جاؤ۔ چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، مدینہ میں آئے۔ انہیں بھی پتہ چلا، اب یہ قبیلہ مدینہ کے قریب تھا، ان تک بھی اطلاع پہنچی کہ مدینہ میں ایک رسول آیا ہے، ایک بندہ آیا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ان کی تو ملاقات ہو چکی تھی، باہر کیا قصہ مختصر کہ یہ بھی آ گئے اور آ کے کہا کہ رسول اللہ مجھے دین اسلام سکھا دیجیے، مجھے دین اسلام سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے وضو کرنا ہے۔ تو وضو کا پورا طریقہ جو ہم نے گزشتہ دن میں بتایا تھا، پورا طریقہ نبی علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بتایا۔ کہا اس کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد فرمایا ظہر کی نماز ادا کریں، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ کہا اس کے علاوہ کوئی اور نماز؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کی نماز۔ فرض نمازیں 5 ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نمازیں، کچھ رکعتیں ایسی بھی ہیں جن کا اجر و ثواب اور رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب بھی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسی نماز ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، اینڈ پہ فرمانے لگے کہ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے، 5 نمازیں فرض اور ساتھ میں اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے نیا جنم لیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے عمر بن عبسہ بہت بڑے الفاظ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہیں بڑھاپا تو نہیں غالب آ گیا؟ کیا بڑھاپے کی وجہ سے بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی بالکل صحیح حدیث۔ حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے بڑے ہیں، لیکن یہ الفاظ میں نے خود 60 سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں، اور اسے آپ تک پہنچانا اور بیان کرنا میرے لیے امانت تھی، لہذا میں بیان کر رہا ہوں۔ تو لہذا یہ اشراق اتنی خوبصورت اور اجر و ثواب سے اتنی بھرپور 2 یا 4 رکعات جن کا پڑھنا انتہائی آسان ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے کہ شاید میں اور آپ احاطہ تحریر میں لا ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی کہ 3 باتیں بتا رہا ہوں، ان کے اوپر ہمیشہ عمل کرنا، نہ کوئی دنیا کی مشکل ہوگی نہ آخرت کو مشکل ہوگی، ہر مشکل ان 3 اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دیں گے۔ کون سے 3 اعمال؟ پہلی چیز فرمایا مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ چاند کے حساب سے 3 روزے رکھتے اور ہر ہفتے میں 2 روزے دنوں کو جو ہے روٹین کر کے نبی اسلام رکھا کرتے تھے، چونکہ نفلی عبادات میں سے روزہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، کیونکہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم کے معاملے میں بھی ڈھال ہے اور شیطان سے بچانے کے لیے بھی بہترین ہتھیار ہے۔ جب انسان روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے تو عمل رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے 40 سال دور کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے پیارے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے جانثاروں کو نصیحت کر رہے ہیں مہینے میں 3 روزے لازمی رکھنا۔ دوسری بات فرمایا کبھی نمازیں وتر نہ چھوڑنا۔ فرض کی نصیحت اس لیے نہیں کی کیونکہ پتہ ہے فرض تو پڑھتے ہی ہیں، کیونکہ فرض کا اہتمام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو ہریرہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما زندگی میں کبھی نماز وتر نہ چھوڑنا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ شراب کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہنا۔ یہ 3 کام تم کر لو، اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی گارنٹی میں تمہیں بحیثیت نبی دے رہا ہوں۔ لہٰذا یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے، اجر و ثواب کتنا، اور فرشتہ رب کے حضور بخشش کی دعائیں اللہ کر رہے ہیں۔ تیسرا عمل کہ جو لوگ جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، وہ مسجدوں میں آتے ہیں، فرشتے ان سے
مسافہ کرتے ہیں، رب کے نورانی فرشتے ان سے مسافہ کرتے ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور انہیں صرف جمعے کا نہیں بلکہ بہترین قربانی کا ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر اس کے بعد گائے کا، پھر کام ہوتے ہوتے فرمایا ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک خطیب صاحب ممبر کے اوپر بیٹھے نہیں۔ کہ جب خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں، فرشتوں نے وہ دفتر کھاتے والے بند کر دیے، اب کھاتا ختم کلوز کر دیا گیا، اب فرشتے بھی اللہ کا ذکر سننے کے لیے بالکل سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سننے کے لیے فرشتے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ دکان بند کر کے، کارخانہ بند کر کے، کام کاج چھوڑ کے تو وقت سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں پہنچ جائیں اور ہر جمعے قربانی کا بہترین ثواب جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر درج کروا لیں۔ اور اس سے بھی زیادہ فضیلت والی حدیث مستدرک حاکم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جمعہ بازار میں لگا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر اپنی کرسی پہ براجمان ہوں گے، تو وہاں کستوری کی بنی ہوئی جو ہے کرسیاں لگائی جائیں گی، تخت لگائے جائیں گے جن کے اوپر انبیاء کرام براجمان ہوں گے، پھر اس سے کم درجے کے اوپر شہداء ہوں گے، پھر اس سے کم درجے کے اوپر جو ہے تمام صالحین ہوں گے، لیکن ایک جماعت ایسی آئے گی، نبی علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح پہلے دن کی دلہن کو تیار اس کی سہیلیاں کرتی ہیں اور سہیلیاں اس کے ارد گرد مجمع لگا کے اس کے پاس رہتی ہیں اور الوداع کرنے تک اسے پروٹوکول دیتی ہیں، میں اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جن کے ارد گرد فرشتے بھی ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی، غلمان بھی ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہے سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، اور لوگ پوچھیں گے، لوگ رشک کریں گے، یار اتنے نیک لوگ، اتنا وی آئی پی پروٹوکول، اتنی بہترین مہمان نوازی، اتنا عمدہ استقبال، اور یار یہ کون لوگ ہیں؟ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعے کے دن مسجدوں میں پہنچا کرتے تھے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجدوں میں پہنچا کرتے تھے تاکہ پورا اللہ کا ذکر سنیں، پوری بات سنیں، اور پھر اس کے بعد رب سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ اعزاز صرف ان کو ملے گا یا ان کے علاوہ اس بندے کو بھی ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے اذان کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کی اذان کی آواز جتنے کانوں میں پہنچے گی اور جتنے لوگ چل کے آئیں گے ان سب کی نماز کا ثواب اس مؤذن کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کے ندا پہ، اس کی آواز پہ اور اس کی ذمہ داری پہ کھڑے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، تو میں اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو اللہ نے جمعے میں پہلے آنے والوں کے لیے رکھا ہے، اور وہ کستوری کے جو ہے ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھ کے رشک کریں گے اور ساتھ میں یہ حسرت بھی کریں گے، کاش دنیا میں ہم بھی کبھی وقت سے پہلے پہنچ چکے ہوتے تو شاید آج ہمیں بھی یہی اعزاز اور یہی عزت و توقیر جو ہے ہمارے مقدر میں بھی ہوتی۔ لہذا بھائیو صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں، ظلم و دینار کے بندے نہ بنیں، کیونکہ دنیا جتنی اس کے پیچھے بھاگے گی یہ آپ سے آگے ہوگی۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اس کی مثال کیسے دیتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ انسان کا سایہ ہے، اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے دوڑ لگائیں گے تو سایہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آگے بھاگے گا، اگر آپ اس سے منہ پھیر لیں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے کہ جو میرے اللہ نے دنیا میرے مقدر میں لکھ دی ہے، جو رزق میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس نے مجھے تلاش کر کے بھی مجھ تک پہنچنا ہے۔ دنیا کو کمائیں ضرور، لیکن اتنا دنیا کے اندر نہ ڈوبیں کہ آپ خالق و مالک کو بھی بھول جائیں اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو بھی بھول جائیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند پیاری پیاری اور آسان سی سنتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، ان پہ عمل کرنے کا اجر و ثواب الگ ہے۔ رب کے نورانی فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں رب کے حضور کر رہے ہیں کہ اللہ یہ اعمال کرنے والوں کو تو اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر۔ تو آئیے رب کے حضور یہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا